ماشاء اللہ ہمارے محترم معزز مہمان احمد حسن صاحب رسول مکرم شفیع معظم امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو خوب بیان فرما رہے تھے۔ اللہ رب العالمین کا بڑا احسان ہے، اللہ رب العالمین نے ہم سب کو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پیغمبر عطا فرمایا ہے۔ کائنات کے اندر سب سے عظیم انسان جو ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ انبیاء علیہ السلام کے اندر کسی کی زندگی کو مسلمانوں کے لیے نمونہ نہیں بنایا، صرف اور نمونہ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اگر ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والے اعمال کو دیکھ کر، افعال کو دیکھ کر ہم زندگی گزاریں گے تو وہ کبھی بھی کیا ہے ناکام نہیں ہوں گے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر صفات اکمل اتمم ہے۔ جس بات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر لگا دی اس کے اندر شک و شبہ نہیں ہوتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا قرآن مجید فرقان حمید، جس کو اللہ رب العالمین نے فرمایا لا ریب فیہ، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ جب لا ریب کہا تو قرآن کے اندر بھی شک نہیں ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اندر بھی شک نہیں ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے اندر بھی کوئی شک نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بہترین کمائی وہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی جماعت ہے، جس کے متعلق اللہ رب العالمین نے فرمایا فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں کا میں نے امتحان لے لیا ہے، ان کے دلوں کا امتحان لے لیا ہے۔ ساری امتیں برباد ہو سکتی ہیں لیکن میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے اللہ نے فرمایا کہ میرے حبیب تیری بہترین جو کمائی ہے یہ جماعت ہے، ان کے ایمان کے اندر بھی شک نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام کے ایمان کے اندر شک کرنے والا دنیا کا ذلیل ترین انسان ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر کوئی شک کرنے والا اس سے بڑا کمینہ دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے۔ آج ربیع الاول کی پہلی رات ہے، ہماری خوش قسمتی ہے میرے محترم و مکرم استاد شیخ الحدیث مولانا فرید احمد حقانی صاحب دام برکاتہ علیہ تشریف لائے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کو جو ملکہ عطا فرمایا ہے وہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے، علم و عمل کے اندر اللہ رب العالمین نے نوازا ہے۔ دعا کہ حق سبحانہ و تعالی ان کے بیان کو خاموشی کے ساتھ سن کر عمل کرنے کی توفیق نصیب ہو۔ قرآن مجید قریب ہو جاؤ۔ الحمد لله لا مانع لحكمه ولا ناقض لقضائه، والصلاة والسلام على سيد أنبيائه وسند أوليائه وعلى آله
وعلى صحابه وعلى أهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. صدق اللہ العظیم. قرآن مجید سورہ انفال کی کچھ آیات تلاوت کیے ہیں. ظاہر ہے آپ شوق اور جذبہ لے کر آئے ہیں. تو آپ نے محتاج بن کر انتہائی ادب کے ساتھ، محتاج بن کر عمل کی نیت کے ساتھ ان باتوں کو سننا ہے اور غور کرنا ہے کہ جو باتیں بیان ہو رہی ہیں یہ میری زندگی میں ہیں یا نہیں. اگر ہیں تو الحمدللہ اللہ کا شکر. اگر نہیں یا کسی بات میں کمزوری ہے تو آج یہ ارادہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنی اس کمزوری کو دور کرنا ہے. ہمارا یہاں مل بیٹھنا قرآن کریم کی نسبت سے ہے، دینی حوالے سے ہے، اور اس تیاری میں ہے کہ مرنے کے بعد کی ہماری زندگی ٹھیک ہو جائے. ہم مرنے کے بعد کامیاب ہو جائیں، وہاں ہمارا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہوگا. یہ آج کی یہاں کی محنت، قرآن مجید کے ساتھ تعلق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کی اتباع، آپ کی غلامی، دین اسلام والی زندگی، یہ ہمارے کام آئے گی. اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ کامل مومن، رب کہتا ہے کامل مومن، اعلیٰ درجے کا مومن، بہترین مومن، اچھا مومن، پسندیدہ مومن وہ کون سا انسان ہے؟ بہترین مومن، دیکھو نا، مومن اچھا بننا چاہیے نا، کہ اللہ خود خوش ہو یہ میرا بندہ کیسا ہے. سب سے اعلیٰ مومن، سب سے اشرف مومن، سب سے بہترین مومن، سب سے اعلیٰ مومن
میرا رب کہتا ہے اس کے ماں سوا کوئی نہیں ہو سکتا، وہ سب سے اعلیٰ مومن ہے، وہ سب سے افضل مومن ہے، وہ سب سے بہترین مومن ہے جس کے اندر 5 صفات پائی ہیں۔ کتنی؟ کوئی لمبی چوڑی بات نہیں، 5 صفات۔ اب یہ اس نیت سے کہ رب قرآن میں کہہ رہا ہے اعلیٰ مومن وہ ہے، تو 5 صفات جس میں پائی جائیں وہ اعلیٰ درجے کا مومن ہے۔ کتنی صفات ہو؟ 5۔ اور پھر میرے اللہ نے وہ 5 صفات بیان کرنے کے بعد شروع میں بھی اللہ نے کہا سب سے اعلیٰ مومن وہ ہے، ابھی ترجمے سے اندازہ ہوگا، شروع آیات میں بھی کہا سب سے اعلیٰ، سب سے کامل، سب سے مکمل، سب سے بہترین مومن وہ ہے کہ جس میں یہ آنے والی 5 صفات پائی جائیں، اور 5 صفتیں بیان کرنے کے بعد پھر اللہ نے اعلان کیا کہ لوگوں، قرآن پڑھنے والوں، اللہ کو ماننے والوں، رسول کو ماننے والوں، یہ لوگ ہیں جن میں یہ 6 صفات پائی جائیں، پکے اور سچے مومن۔ عجیب بات، اللہ کریم نے صفات بیان کرنے سے پہلے بھی کہا کامل مومن وہ جس میں آنے والی صفات، بیان کرنے کے بعد آخر میں پھر کہا کامل مومن، سچا مومن وہ جس میں یہ صفات، اور پھر آخر میں اللہ نے ان کا درجہ، ان کا نتیجہ بیان کیا کہ ایسے لوگوں کو میں کیا دوں گا۔ تو اللہ کریم نے ان آیات میں ہمارے لیے بڑا زبردست نسخہ بتا دیا۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ، نبی کریم علیہ السلام کی ولادت بعد شہادت ربیع الاول میں ہوئی، آپ کی بعثت بھی ہوئی، دنیا میں تشریف لائے، ہمارے لیے یہ نسخہ لے آئے، ہماری کامیابی کا نسخہ۔ تو اب میں وہ صفات شروع کرنے لگا ہوں، ہر آدمی عمل کی نیت رکھے کہ ہم عمل کریں، اور یقیناً کامیاب ہو جائیں گے، اللہ راضی ہو جائے گا، اللہ خوش ہو جائے گا۔ انما المؤمنون، بے شک کامل مومن، یہ سورہ انفال کی بالکل شروع کی آیات ہیں، سنیں اور اپنی جگہ جا کر پھر قرآن میں دیکھ لینا۔ انما المؤمنون، بے شک یقیناً، انا، پھر انما اور المؤمنون کے شروع میں یہ جو الف لام ہے اس کو کہا جاتا ہے عربی گرامر کے اعتبار سے الالف واللام للکمال، یہ الف اور لام کمال کے لیے ہے۔ تو اللہ کریم فرما رہے ہیں انما المؤمنون، بے شک یقیناً کامل مومن، مکمل مومن، اعلیٰ درجے کے مومن، افضل درجے کے مومن، بہترین مومن کون لوگ ہیں؟ فرمایا جن میں یہ 5 صفات ہوں۔ نمبر 1، الذین اذا ذکر اللہ، وہ لوگ ہیں جب اللہ کریم کا ذکر آ جائے، جب اللہ کا ذکر کیا جائے، جب اللہ کریم کو یاد کیا جائے، وجلت قلوبہم، ان کے دل کانپ جائیں، ان کے دل ڈر جائیں، ان کے دل خوف زدہ ہو جائیں کہ ہمارا خالق اللہ ہے، ہمارا مالک اللہ ہے، قہار اللہ ہے، عزیز اللہ ہے، غفار اللہ ہے،
علی کل شیء قدیر اللہ ہے۔ اللہ کریم کا ذکر آ جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کو یاد کیا جائے، اللہ کریم کا تذکرہ ہے، دل سامجھ جائیں، دلوں میں اللہ کی عظمت کا ڈر پیدا ہو جائے، اللہ کی عظمت کا۔ کئی دفعہ شاگرد اپنے استاد سے سوال کرنا چاہتا ہے مگر ہمت، اور وہ ہمت کیوں نہیں ہوتی؟ ایک روب ہے، ایک جلال ہے، ایک عزت والا مقام ہے۔ تو فرمایا الذین اذا ذکر اللہ، وہ لوگ ہیں جب اللہ کریم کا ذکر کیا جائے، جب اللہ کا ذکر آئے، جب بھی اللہ کی صفات اللہ کا ذکر آئے تو خیال کیا کرو یہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفتیں میرے لیے ہیں۔ جب اللہ کریم کی صفت آ جائے، ذکر آ جائے کہ الرحمن، اللہ رحمان ہے، آدمی خیال کرے یہ میرا رب میرے لیے ہے، میرا رب میرے لیے رحمان ہے۔ جب اللہ کی صفت رحیم آئے، بندہ خیال کرے اللہ کریم میرے لیے رحیم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا اللہ میرے لیے رحمان ہے، میرا اللہ میرے لیے رحیم ہے۔ اذا ذکر اللہ، جب اللہ کریم کا ذکر آ جائے، وجلت قلوبہم، دلوں میں اللہ کی عظمت کا، اللہ کی شان کا، اللہ کے جلال کا ایک روب پیدا ہو جائے، دل سام جائے کہ اللہ کی ذات اور میں، جس کے اندر یہ صفت پیدا ہو جائے وہ کامل مومن ہے۔ جب تک یہ صفت پیدا نہ ہو، اللہ اکبر، جب تک یہ صفت پیدا نہ ہو پھر بات بنتی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن، یعنی ایک مرتبہ رات کے وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بستر پر تھے، کروٹیں لے رہے ہیں، بے چینی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا اللہ کے نبی، آپ پریشان معلوم ہو رہے ہیں، آپ کو کوئی پریشانی، آپ کروٹیں لے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں عائشہ میں پریشان ہوں، مجھے نیند نہیں آ رہی۔ خیال کرنا کون کہہ رہا ہے؟ وہ نبی رحمت للعالمین، عائشہ مجھے نیند نہیں آ رہی۔ فرمایا اللہ کے نبی آپ کو نیند کیوں نہیں آ رہی؟ فرمایا مجھے سورہ ہود نہیں سونے دیتی، مجھے سورہ تکویر نہیں سونے دیتی۔ اب سورہ ہود میں کیا ہے، سورہ تکویر میں کیا ہے، ذرا دیکھ لینا۔ عائشہ اگر اجازت ہو تو میں 2 رکعت نماز نہ پڑھ لوں؟ اللہ کے پاک پیغمبر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، ساری رات اللہ کے پاک پیغمبر نے 2 رکعتوں میں گزار دی اور یہی پڑھتے رہے، ان تعذبہم فإنہم عبادک، ان تعذبہم فإنہم عبادک،
اللہ اگر تو اپنے بندوں کو سزا دینا چاہے، عذاب میں مبتلا کرنا چاہے، اللہ کریم تجھے کون پوچھ سکتا ہے؟ یہ تیری تو بندے ہیں، پیدا کرنے والا تو، پالنے والا تو، موت دینے والا تو، آگے مغفرت کرنے والا تو، اللہ کریم یہ تیری تو بندے ہیں۔ ان تعذبهم فإنهم عبادك وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اگر تو ان کو معاف کر دے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اللہ تیرے جیسا غالب کوئی نہیں۔ اگر تو عذاب دینا چاہے، اللہ تیرے جیسا غالب کوئی نہیں۔ اگر تو معاف کرنا چاہے، تیرے جیسا حکیم کوئی نہیں۔ ساری رات یہ آیت پڑھتے گزر گئی۔ تو پہلی صفت، اپنے آپ کو ایسا بناؤ جب اللہ کا نام آ جائے دل کانپ جائے اللہ کی جلالت شان سے، اللہ کی عظمت سے، اللہ کی بڑائی سے۔ الذین اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا ذکر کیا جائے اور اسی ڈر میں اللہ کی شان، اللہ کی جلالت، اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی کا جو ڈر دل میں آتا ہے، اگر بندے کو اطمینان ملے گا تو اسی ڈر سے ملے گا۔ کیا لطف کی بات، ڈر میں اطمینان، ڈر میں سکون۔ اللہ کریم فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، او لوگو اگر دلوں کا اطمینان چاہتے ہو، اگر سکون چاہتے ہو تو اللہ کریم نے اپنے ذکر میں سکون رکھا ہے۔ اب انسان اللہ کا ذکر بھی کرے۔ میں آپ کو 5 اذکار بتاتا ہوں، اور ان 5 ذکروں کے اتنے فائدے ہیں، میرا رب آپ کا دل صاف کر دے گا۔ ان 5 ذکروں کی برکت سے میرا اللہ تمہاری زندگی میں برکت پیدا کرے گا، تھوڑے وقت میں تمہارا کام زیادہ ہو جائے گا۔ ان 5 ذکروں کی برکت سے تمہاری مشکلات دور ہوگی۔ ان 5 ذکروں کی وجہ سے تمہارے اوپر آنے والی مصیبتیں دور ہو جائیں گی۔ ان 5 ذکروں کی وجہ سے تمہارے جسم میں برکتیں پیدا ہوں گی۔ ان 5 ذکروں کی وجہ سے تمہارے کاروبار میں آسانیاں پیدا ہوں گی۔ ان ذکروں کی برکت کی وجہ سے تمہارے کاروبار کی الجھنیں اور پریشانیاں دور ہوں گی۔ بے شمار فوائد ہیں۔ ذکر کتنے ہیں بولو؟ 5۔ عمل کی نیت کر لو، پھر بتاتا ہوں، وعدہ نہیں لیتا، کیونکہ وعدہ اور چیز ہوتی ہے۔ میں اس وقت کہوں وعدہ کرو اور آپ بھی شرم نہ شرم میں آ کر جی بالکل وعدہ ہے، پھر پورا نہ کریں، یہ تو کام بڑا خطرناک ہو جائے گا۔ مگر یہ ضرور کہوں گا نیت کر لیں، ارادہ کر لیں، طلب کر لیں۔ نیت کرنا آپ کا کام، ارادہ کرنا آپ کا کام، طلب پیدا کرنا آپ کا کام، اور اس کی توفیق دینا یہ کس کا کام ہے؟ اللہ کا۔ 5 ذکر روزانہ یہ کیا کرو۔ باقی جو آپ نے اذکار ہیں وہ اپنا معمول جاری رکھیں۔ نمبر 1، روزانہ 1 تسبیح درود کی، درود شریف۔ تنہائی میں ایسی عبادات ذکر و اذکار کا زیادہ لطف ہوتا ہے کہ آدمی سیکھ کر میں کیسے ذکر کروں، کیا لہجہ ہو، کیا طرز ہو، تو
آدمی تنہائی میں اپنے رب کے سامنے بیٹھ کر ایک تسبیح روزانہ درود شریف کی. نماز والا درود سب سے افضل ہے. اگر وہ ذرا لمبا محسوس ہو تو پھر مختصر درود صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ، یہ سب سے مختصر درود ہے، اور یہ 101 مرتبہ روزانہ. اب اس پر کتنا ٹائم لگ جائے گا، مگر ہو توجہ سے، پوری محبت سے. ایک تسبیح روزانہ کس کی بولو؟ درود شریف. نمبر 2، روزانہ ایک تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، ان کلمات کی سارے پڑھ لیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ کے پاک پیغمبر نے ان 2 کلمات کے بارے میں فرمایا، بخاری کی حدیث ہے اور بالکل آخری حدیث ہے. فرمایا کلمتان، 2 کلمے. الفاظ پر غور کرنا حضور کے، اللہ کے پاک پیغمبر کی مبارک زبان سے نکلے ہوئے کلمات. کلمتان کیا معنی ہے؟ 2 کلمے. حبیبتان، بڑے ہی محبوب ہیں، بڑے ہی پیارے ہیں، بڑے ہی پسند ہیں. الی الرحمن. کلمتان، 2 کلمے. حبیبتان، بڑے ہی محبوب ہے، بڑے ہی پسندیدہ ہے. الی الرحمن، رحمان کو. ثقیلتان فی المیزان، جب اعمال تلیں گے اور وزن میں بڑے بھاری ہیں. خفیفتان علی اللسان، اور ادا کرنے میں بڑے آسان ہیں، ادا کرنے میں آسان، وزن اعمال میں بھاری، رب کو محبوب. 2 کلمے. کلمتان حبیبتان الی الرحمن، ثقیلتان فی المیزان، خفیفتان علی اللسان. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. ان کلمات کی ایک تسبیح 100 مرتبہ روزانہ. اور یہ 100 مرتبہ کا خود بخاری کی، اس سے پہلے بخاری میں ایک اور حدیث ہے انہی کلمات کے بارے میں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، جو آدمی روزانہ، جو آدمی، حضور کی حدیث ہے، جو آدمی روزانہ یہ کلمات 100 دفعہ 100 مرتبہ پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو. اور یہ نہ سوچنا یہ ہمارے پاس وقت، میں نے فوائد میں بتا دیا ہے اور اس کے اور بڑے فوائد ہیں، مگر ہمت کرو گے میرا رب. آپ ایک اور بات بھی بتائے چلوں، جو ساتھی عمل کر رہے ہیں وہ تو کر رہے ہیں، جو نہیں کر رہے وہ آج سے ان 5 میرے بتائے ہوئے اذکار پر عمل شروع کر دیں، اور 40 دن چھوڑنا نہ. 40 دن کے بعد ان کی برکات بھی دیکھنا اور ان دنوں میں اندازہ لگاتے رہنا، اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر آپ کو ایک مشق ہو جائے گی. تو بڑے فوائد ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو پہلا ذکر کیا ہوا بولو؟ درود شریف. کتنی مرتبہ؟ کتنے ہفتے کے بعد؟ ہاں روزانہ. دوسرا ذکر کیا ہوا بولو؟
عظیم، یہ کتنا؟ کم از کم 100 مرتبہ، کتنے سال بعد؟ روزانہ۔ کیا فائدہ ہوگا اس کا؟ یہ کس نے کہا؟ اللہ کے پاک پیغمبر نے۔ نمبر 3، تیسرا ذکر، ایک تسبیح روزانہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ در شروع میں واو نہیں پڑھنی، اچھا ساتھ اور عبارت لگے پھر واو آتی ہے، تو یہاں چونکہ یہاں سے ذکر شروع ہوتا ہے، ولا حول نہیں پڑھنا، لا حول، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کیونکہ اللہ فرما رہے وہ مومن اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب یہ ذکر آپ کرتے رہیں گے، اس کے بعد جب صرف آپ کو کہیں اللہ کا نام سننے میں آئے گا، آپ کے دل کی کیفیت ہی کچھ اور ہوگی، لذت ہی کچھ اور ہوگی۔ تو تیسرا ذکر ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ کتنے ذکر ہو گئے؟ پہلا کیا ہے؟ دوسرا، تیسرا، نمبر 4، حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر، حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر، حسبنا اللہ ونعم المولا ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید کے جملے ہیں، یہ ذکر قرآن والا ہے۔ حسبنا اللہ، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، ہمارے معاملات میں ہمارے لیے اللہ کافی ہے، ہماری مشکلات میں ہمارے لیے اللہ کافی ہے، ہمارے مصائب میں ہمارے لیے اللہ کافی ہے، ہمارے دکھ درد میں ہمارے لیے اللہ کافی ہے، ہمارے لیے خوشحالیاں پیدا کرنے کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ حسبنا اللہ، ہمارے لیے اللہ کافی ہے، ونعم الوکیل، اس جیسا کوئی کارساز نہیں، اس جیسا کوئی بگڑی بنانے والا نہیں ہے، ہمارے کام کرنے والا کوئی نہیں، ہمارا کارساز اللہ جیسا کوئی نہیں ہے۔ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر، اللہ جیسا ہمارا مالک کوئی نہیں ہے، اللہ جیسا ہمارا مددگار کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اس ذکر کے فوائد پر، یہ جو ابھی میں نے بتایا ہے، اس ذکر کے فوائد پر وہ قدیم زمانے میں ایک اللہ کے بندے نے اس ایک کلمہ کے ذکر پر پوری ایک کتاب لکھ دی کہ اس کے کیا فوائد ہیں۔ تبھی تو صحابہ کرام نے یہی ذکر اختیار کیا اور میرے اللہ نے قرآن بنا دیا۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر، حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ ایک تسبیح روزانہ۔ اتنا جامع ذکر ہے یہ کہ جس کی حد ہی کوئی نہیں، اتنا جامع ذکر ہے کہ جس کا حد ہی کوئی نہیں۔ ایک فائدہ اس ذکر کا یہ بتا دیتا ہوں کہ یہ جو ذکر ابھی میں نے بتایا ہے، تجربہ کر کے دیکھو، بالکل خدا کی قسم حق اور سچ کہہ رہا ہوں، رب کی کتاب ہاتھ میں ہے جو فائدہ بتانے والا ہوں، اس میں ذرہ برابر شک نہیں ہے اور تجربہ شدہ ہے۔ اس ذکر کو آدمی
جس نیت سے کرے گا میرا اللہ اس کو پورا کر دے گا۔ کسی مشکل میں پھنس گیا، اس ذکر کو کرے، اس مشکل کے سے نکلنے کی نیت سے میرا رب اس سے نکلنے کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا۔ خیر جو بھی آپ نیت کریں، سفر میں جا رہے ہیں، نیت تو میرا سفر کامیاب ہو جائے، یہ ذکر کر لو ایک تسبیح اس نیت سے کہ میرا اللہ میرے سفر کو میرے لیے کامیابی کا ذریعہ بنا دے، تو میرا اللہ تمہیں سفر میں ناکام نہیں کرے گا۔ تمہاری توقع سے جتنا اخلاص ہوگا، جتنی نیت ستھری ہوگی، جتنا یقین ہوگا، اتنا ہی میرا رب ہماری توقع سے بڑھ کر ہمارے لیے کشادگیاں پیدا کرے گا۔ جس نیت سے پڑھو گے میرا رب اسی میں آسانی پیدا کرے گا۔ تو چوتھا ذکر ہوا بڑا ہی زبردست اور بڑا جامع۔ یہ یقین جانے بڑے قیمتی موتی میں آپ کو مفت دے رہا ہوں۔ کوئی غلطی ہوگی میرا خیال ہے فیس رکھ لیجیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ نمبر 5، ایک تسبیح روزانہ رات کے وقت، باقی ذکر آپ مرضی ہے جس وقت کریں، مگر یہ 5ویں نمبر کا ذکر رات ہی کو کرنا ہے، اور وہ ہے ایک تسبیح روزانہ استغفار کی۔ ایک تسبیح روزانہ، تو پہلا ذکر بولو کیا ہوا؟ درود شریف۔ دوسرا ذکر بتاؤ کیا ہوا؟ تیسرا ذکر کیا ہوا؟ چوتھا ذکر کیا ہوا؟ پانچواں ذکر کیا ہوا؟ اللہ کریم فرماتے انما المؤمنون، بے شک کامل مومن وہ ہیں، اذا ذکر اللہ، جب اللہ کریم کا ذکر کیا جائے، جب اللہ کا تذکرہ ہے، وجلت قلوبہم، ان کے دل خوف زدہ ہو جائیں اللہ کی عظمت سے اور اللہ کی جلالت شان سے، اللہ کی شان سے، اللہ کی ذات سے انسان کا دل سہم جائے، انسان کے دل میں محبت والا ڈر پیدا ہو جائے۔ یہ ایک صفت ہے کامل مومن بننے کی، اور ان 5 ذکروں پر عمل کرو میرا رب یہ صفت عطا کر دے گا۔ ان 5 پر عمل کرنا، یہ پہلی صفت جو کاملین مومنین کی ہے یہ مل جائے گی۔ اگر اس پر عمل نہ کیا تو پھر یہ مومنین کاملین والی پہلی صفت نہیں مل سکے گی۔ نمبر 2، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، جب ان کے سامنے قرآن مجید کی آیات پڑھی جائیں، جب قرآن کی تلاوت ہو، جب قرآن کا درس ہو، جب اللہ تعالیٰ کی کتاب کی آیات سنائی جائیں اور ان کا مطلب بیان کیا جائے اور ان کو سمجھایا جائے، تو زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جائے، ان کا ایمان۔ تو قرآن سن کر قرآن کی لذت آئے۔ ابھی اللہ کے فضل سے محسوس ہو رہا ہے آپ سب حضرات بڑے مطمئن، بڑے سکون سے، بڑے خوشی سے۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ نہ آواز ہے، نہ خوش الہانی ہے، نہ کوئی اور کمال ہے، رب کا کلام پیش کر رہا ہوں۔ ایمان والے، ایمان کی حرارت والے کیسے جذبے سے سن رہے ہیں، ایمان کو تازگی مل رہی ہے، ایمان کو مضبوطی مل رہی ہے، چہروں پر خوشی کے آثار ہیں۔
ریوڑیاں نہیں تقسیم ہو رہی، رب کا قرآن سنایا جا رہا ہے۔ ایمان والوں کے چہروں کی بشاشت دیکھیے، خوشی دیکھیے، توجہ دیکھیے، سرور دیکھیے۔ اس سے بڑھ کر اگر اللہ کریم ہمیں وہ درجہ عطا کر دے کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا، لوگوں قرآن مجید کے اندر ایک حلاوت ہے، قرآن کریم کے اندر ایک لذت ہے، قرآن کریم کے اندر ایک ذائقہ ہے، قرآن کریم کے اندر بڑا ایک مٹھاس ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے دعا فرمائی کہ اے اللہ ہمیں قرآن مجید کے وہ اندر والا حلاوت، مٹھاس اور لذت نصیب فرما دے، اور جب قرآن کی وہ حلاوت مل جائے گی پھر آپ کو ساری چیزیں بھول جائیں گی۔ وہ قرآن کی حلاوت، قرآن کی لذت، اللہ اکبر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب محصور ہیں، پوچھنے والے نے پوچھا کہ عثمان پانی تمہارا بند ہے، کھانا تمہارا بند ہے، بتاؤ باقی معاملات تو چلتے رہتے ہیں لیکن جب پیاس لگتی ہے تو کیسے گزارا کرتے ہو، اور جب بھوک لگتی ہے تو کیسے گزارا کرتے ہو؟ فرمایا ہاں، جب پیاس لگتی ہے اور بھوک ستاتی ہے رب کا قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، میری پیاس بھی ختم ہو جاتی ہے، میری بھوک بھی ختم ہو جاتی ہے۔ فرمایا ایمان والو اپنا ایمان اس قدر محنت کر کے بناؤ۔ ایمان کسبی چیز ہے۔ جس طرح ڈاکٹر بنتا ہے آدمی، جتنی محنت کرے گا تو اس طرح کا ڈاکٹر بنے گا نا۔ حکیم بنتا ہے آدمی، جتنی محنت کرے گا اتنا اچھا حکیم بنے گا۔ تو اگر خستو حکیم ہے تو حکمت بھی خستو ہی ہوئے گی نا۔ حکیم صاحب ساڑھے ناراض نہ ہو جان، آپ تو خیر محنت کر رہے ہیں نا، آپ تو اعلیٰ حکیم ہیں۔ ذرا آپ کی بشاشت کے لیے ایک لطیفہ ہی ہے، وہ ایک آدمی مر گیا نا، تو اس کو اپنے اعمال یاد آئے۔ اس نے کہا یار میں تو زندگی جس طرح گزار آیا ہوں تو ظاہر ہے میرا ٹھکانہ تو جہنم ہی ہے۔ تو وہ چلا گیا جہنم والی طرف، کہنے لگا چلو اپنے گھر چلیے۔ آگے فرشتے ملائکہ جہنم کے دروغے کھڑے تھے، انہوں نے کہا بھائی ٹھہر ٹھہر، بغیر اجازت کے کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا یار اس طرح گناہگار آدمی اپنی زندگی اب سامنے آ رہی ہے تو میرا ٹھکانہ یہی ہوگا۔ کہنے لگا نہیں ٹھہر، تیرا نام دیکھتے ہیں، آج والے بندے بھی جنہوں نے آج جانا اندر تیرا نام ہے کہ نہیں؟ فرشت دیکھی کیا تیرا نام کوئی نہیں۔ خوش ہو گیا، کہنے لگا پھر تو دوسری طرف ہوئے گا، جنت والی طرف۔ ادھر گیا، وہاں بھی آگے ملائکہ کھڑے تھے، انہوں نے دیکھا، وہ بھائی ٹھہر جا، کہاں جا رہے ہو؟ کہا جی بس میں آیا ہوں تو ادھر میرا نام نہیں ہے، پھر ادھر ہی ہوگا۔ کہا ٹھہرو تمہارا نام دیکھتے ہیں، آج کی فرشت میں ہے کہ نہیں؟ جب دیکھا تو کہا آپ کا نام نہیں۔ کہنے لگا عجیب چکر ہے، حیران ہو گیا، سوچ رہا ہے ادھر بھی نہیں ادھر بھی نہیں، یہ چکر کیا ہے؟ دو چار آدمی کنارے پر اور کھڑے تھے، او ادھر ادھر پریشان نہ ہو، خیر تو ہے، کیا ہوا؟ اس نے اپنا ماجرا سنایا۔ انہوں نے پوچھا کہاں کا رہنے والا ہے؟ فلاں جگہ۔ اچھا اچھا اچھا، بتاؤ علاج کس سے کرایا تھا؟ کہا وہاں ایک حکیم صاحب تھے، حکیم تاج دین۔ کہا اچھا، حکیم تاج دین سے علاج کروایا ہے؟ بالکل فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، وہ تو جو 2-4 دن پہلے ہی بھیج دیتے ہیں، تو ابھی نام آ جائے گا، تو آپ بھی انہی میں سے، فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ تو کہنے کا مقصد اتنا ہے کہ آدمی ایک ہوتا ہے نام کا حکیم، ایک ہوتا ہے کام کا حکیم۔ جتنی محنت کرے گا اعلیٰ سے اعلیٰ حکیم بنے گا۔ یہی حال ہے ایمان کا، جتنی ایمان پر محنت کرو گے اتنا ایمان اعلیٰ سے اعلیٰ بنے گا۔ تو آپ نے آپ کو اس قدر ایمان والا بناؤ
کہ تمہیں پھر گانے سننے سے نجات مل جائے، گانوں میں لذت نہ آئے، قوالیوں میں لذت نہ آئے، پھر اگر تمہیں لذت آئے تو رب کی آیات اور اللہ کے قرآن کے اور اللہ کے کلام کے سننے میں تمہیں لذت آئے۔ اسی کو اللہ نے بیان فرمایا، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، جب ان لوگوں کے سامنے رب کا قرآن پڑھا جائے، اللہ کے کتاب کی تلاوت ہو، اللہ کے قرآن کا بیان ہو، اللہ کے قرآن کی تعلیم ہو، تو زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جائے، ان کا ایمان بارونق ہو جائے، ان کا ایمان مضبوط ہو جائے، اور قرآن سن کر لطف آئے، قرآن سن کر مزہ آئے۔ تو پہلی صفت ہو گئی ذکر، اور دوسری ہو گئی قرآن مجید کے ساتھ محبت۔ قرآن مجید سن کر قرآن کی لذت، قرآن کا مٹھاس، یہ گھر بیٹھے بیٹھے نہیں آئے گا، محنت کرنی پڑے گی، اور اس کا پہلا درجہ، پہلی پوڑی وہ قرآن مجید کا درس ہے۔ قرآن مجید کا درس سنو، قرآن مجید کے ساتھ جڑ جاؤ۔ آج جیسے ہمارے بھائی ظہیر صاحب نے یہ رونق لگا دی، قرآن کریم کی بارش ہو رہی ہے، چراغ سے چراغ جلتا ہے، یہ درس کے ساتھی بنے۔ اور آج یہ اگر درس دینے والا ابھی اپنے آپ کو نہیں سمجھتے، مگر اللہ نے چراغ سے چراغ جلایا، آج یہ رونق لگا دی، انشاءاللہ اس رونق کی قدر اس وقت آئے گی جب کہ جنت میں اللہ آپ کے لیے ایسی رونق لائے گا۔ قرآن کے درس کے حلقے میں جڑو، اور میں بھی اپنی طرف سے اور اپنے تمام ساتھیوں کی جانب سے تمام کو دعوت دیتا ہوں کہ ہماری مسجد رحمانیہ اقبال ایوینیو میں درس قرآن ہوتا ہے، روزانہ اگر آنا مشکل ہے، جمعے والے دن کے درس میں ضرور شریک ہوا کریں، بڑا فائدہ ہوگا۔ آج یہ رونق نظر آ رہی ہے، وہ سامنے ظہیر صاحب آپ کی عمر کتنی ہے؟ 55 سال۔ بتاؤ آج سے پہلے اس طرح آپ نے درس کا اہتمام کیا ہے؟ ہاں، قرآن کے ساتھ جڑے، قرآن کی لذت آئی، قرآن نے ایمان بنایا، قرآن کے ایمان سے مٹھاس ملا۔ آج انہوں نے کہا یہ مٹھاس میں اکیلا ہی لوں، کیوں نہ میرے سارے ساتھی بھی لینے والے بن جائیں۔ یہ ہے چراغ سے چراغ جلنا۔ اور انشاءاللہ العزیز ابھی میرے مانگنے میں کمی ہے، اے میرے اللہ ہمیں وہ وقت دکھا دے کہ آج یہ درس کروانے والے ہیں، کل یہ درس دینے والے بن گئے۔ فرمایا اذا تلیت علیہم آیاتہ، جب ان کے سامنے قرآن کی تلاوت ہو تو زادتم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جائے۔ اللہ کے پاک پیغمبر تشریف فرمائے، حضرت عبداللہ بن مسعود آئے، فرمایا ابن مسعود میرے اللہ کا حکم ہے آپ قرآن مجھے پڑھ کر سنائیں، آپ تلاوت کرنے والے، آپ قاری میں رب کا قرآن سننے والا ہوں، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میرے پیارے پیغمبر آج عبداللہ قرآن پڑھیں اور آپ سنیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں پسینوں پسینے ہو گیا، میں نے رب کا قرآن پڑھنا شروع کر دیا، میں تلاوت آنکھیں بند کر کے کرتا رہا۔ اللہ کے پاک پیغمبر کا روح طاری تھا، اللہ کے پاک پیغمبر کی جلالت شان کی عیبت
میرے اوپر طاری تھی، اگر میں آنکھیں کھول لیتا اللہ کے پاک پیغمبر پر نظر پڑ جانے کی وجہ سے میرے اندر اتنی روب اور ہیبت طاری ہو جاتی، میں قرآن نہ پڑھ سکتا، مگر اللہ کے نبی کا حکم تھا اور اللہ کے پیغمبر نے فرمایا مجھے اللہ کا حکم ہے کہ عبداللہ بن مسعود قرآن پڑھے اور آپ سنتے جائے۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں قرآن پڑھتا رہا، آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر سنتے جا رہے ہیں اور سنتے جنتے جب میں سائد پر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شہیدا۔ فرمایا اے میرے پیارے پیغمبر وہ حال بھی بڑا عجیب ہوگا، وہ وقت بھی بڑا عجیب ہوگا، اللہ کی عدالت لگی ہوگی، میدان محشر ہوگا، تمام اولین آخرین جمع ہوں گے اور نبی کریم علیہ السلام بھی جمع ہوں گے۔ ہر نبی کی امت پر اس نبی کو گواہ بنا کر لایا جائے گا کہ اے نبی گواہی دو تمہاری امت نے اللہ کا پیغام سن کر تمہیں کیا جواب دیا تھا۔ فرمایا ہر نبی کو قوم پر گواہ بنا کر لایا جائے گا۔ اے میرے پیارے پیغمبر وہ وقت کیسا عجیب ہوگا جب آپ کو بھی آپ کی امت پر گواہ بنا کر لایا جائے گا اور گواہ بنا کر کھڑا کر دیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں جب میں نے یہ آیت پڑھی نبی کریم علیہ السلام نے قربان جائیں عبداللہ بن مسعود تیرے ایمان پر، قربان جائیں عبداللہ بن مسعود تیری فہم و فراست پر، قربان جائیں عبداللہ بن مسعود تیری شان و شوکت پر، اللہ کے پاک پیغمبر کا ہاتھ ہے، عبداللہ بن مسعود کی ران ہے، مسجد نبوی ہے، اللہ قرآن نازل کر رہا ہے، جبرائیل پیغام لا رہا ہے، عبداللہ قرآن پڑھے، نبی کریم علیہ السلام سنے، وہاں نبی کریم علیہ السلام نے اپنا ہاتھ مبارک عبداللہ بن مسعود کی ران پہ مارا۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے آنکھیں کھولی، دیکھ کھول کر عبداللہ بن مسعود جو نقشہ بیان کرتے جب میں نے دیکھا اللہ کے پاک پیغمبر کی آنکھوں سے آنسو ایسے ٹپک رہے تھے جس طرح آسمان سے موسلادھار بارش نازل ہوتی ہے۔ فرمایا یہ درجہ تمہیں جب حاصل ہوگا تمہارا ایمان اعلیٰ ہو جائے گا۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ اگر قرآن سن کر تمہیں لذت آ رہی ہے، اگر قرآن سن کر تمہیں مٹھاس آ رہا ہے، اگر قرآن سن کر تمہارے ایمان کی کیفیت بڑھ رہی ہے، اگر قرآن سن کر اللہ کے ساتھ تمہارا تعلق بڑھ رہا ہے، اگر قرآن سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمہارا تعلق بڑھ رہا ہے تو پھر سمجھ لو میرے اللہ نے تمہارا ایمان اعلیٰ بنا دیا ہے، ایمان میں جان آ گئی ہے، ایمان میں قوت آ گئی ہے، ایمان میں مضبوطی آ گئی ہے۔ اور رب کے اس قرآن کے سوا اور کوئی طریقہ نہیں ہے کہ جس سے ایمان مضبوط ہو۔ بس اللہ کی کتاب کے ساتھ جڑو اور محبت کے ساتھ جڑو، محتاج بن کر جڑو۔ اگر لطف نہ آیا، اگر زندگی میں چین نہ آیا، اگر زندگی میں سکون نہ آیا، اگر زندگی میں اطمینان نہ ملا، اگر مزہ نہ آیا، اگر میرا رب تمہارا حامی اور تمہارا مددگار اور تمہارے معاملات میں تمہارا حمایتی نہ بنا، تمہارا ہاتھ میرا گربان ہوگا۔ جڑ کر تو دیکھو اس کتاب کے ساتھ، زندگیاں بدل جائیں گی، گناہ دھل جائیں گے، دل ستھرے ہو جائیں گے۔ ہے بڑی محنت والا کام، اسی لیے ہمیں یہ درد کھا رہا ہے کہ اللہ کی امانت ہے، اللہ نے دی ہے۔ اگر آج اس امانت میں ہم خیانت کریں پکڑ ہوگی،
دل ہمارا بھی چاہتا ہے ہم بھی آرام سے سو جائیں. آسان کام نہیں، بڑی ذمہ داری والا کام ہے. رب کی کتاب کے ساتھ جڑ جاؤ. ابھی اپنے گریبانوں میں جھانک لو. اگر رب کا قرآن سن کر طبیعت میں تنگی نہیں آتی، خوشی آتی ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرو. اگر ایسی کیفیت نہیں، فکر مند ہو جاؤ. ایمان کمزور ہے، ایمان بیمار ہے، ایمان ضعیف ہے، ایمان کمزور ہے. ایمان کو بنانے کی ضرورت ہے. نمبر 3، تیسری صفت، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. وہ لوگ کامل ایمان والے جو اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، جن کا بھروسہ اعتماد کس پر ہے. مطلب اس کا یہ آسان لفظوں میں، ہم اس دنیا میں محتاج ہیں، ہماری زندگی گزارنے کے لیے اسباب ہیں. ہم اسباب کو اختیار کریں، اسباب کو اختیار کریں، مگر اسباب پر اعتماد نہ کریں. استعمال اسباب کا کرو اور اعتماد کس پر ہو. بیج کا دانہ زمین میں ڈالنا، زمین کو ہل چلا کر نرم کرنا، یہ سبب ہے. زمین کو پانی لگانا، یہ سبب ہے. بیج ڈال دینا سبب ہے. ڈال کر پھر اعتماد بیج کے دانے پر نہ ہو، اعتماد زمین پر نہ ہو، اعتماد اس پانی پر نہ ہو. ڈال دو اور اعتماد اللہ کی ذات پر ہو کہ اے اللہ، اس زمین سے، اس پانی کے ساتھ اور اس دانے سے رزق دینے والی تیری ذات ہے. گاڑی میں بیٹھ گئے ہو، کہیں سفر پہ جانا ہے، گاڑی کو تیار کرو، ایندھن ڈال لو، پانی ڈال لو، گاڑی ٹھیک ہو، بیٹھ جاؤ، گاڑی چل جائے. اعتماد گاڑی پر نہ ہو، اعتماد اللہ کی ذات پر ہو کہ اللہ یہ گاڑی نہیں پہنچائے گی، پہنچائے گا سلامتی امن کے ساتھ تو. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. اسباب اختیار کر کے نتیجہ کس کے حوالے کرتے؟ اور اسباب ضرور اختیار کرنے، اسباب کے بغیر کام نہیں ہوتا. ہم اسباب کی دنیا میں اسباب اختیار کریں، اسباب پر اعتماد نہ ہو. اسباب ضروری ہے. اللہ نے یہ بات قرآن میں اس انداز سے سمجھائی ہے. سورہ مریم، حضرت مریم اللہ کریم نے بغیر باپ کے بیٹے کی امید پیدا کر دی. اللہ کریم نے خشک پہاڑ میں تازہ، ٹھنڈا، میٹھا، بہترین، لذیذ پانی دیکھتے دیکھتے نکال دیا حضرت مریم کے لیے. دیکھتے دیکھتے، غور کرنا ذرا، تھک کے تو بس کر دیا. اصل میں میرا اتنا ارادہ نہیں تھا، صحیح میں بتاؤں، قرآن ہاتھ میں ہے، میرا ارادہ تھا کہ آدھا گھنٹہ زیادہ سے زیادہ بیان کروں گا، مگر کیا کروں، آپ کی توجہ مجھے مجبور کر رہی ہے کہ بیان جاری رہے. اور تھوڑی خراب کر لے ہو تاکہ کم روک جائے. ہاں دیکھتے دیکھاتے خشک پہاڑ میں ٹھنڈا، میٹھا، بہترین
ذائقے والا پانی میرے اللہ نے نکال دیا، اور وہاں ایک کھجور کا درخت تھا جو خشک تھا، جو کیا تھا بولو؟ اور خشک درخت دوبارہ کبھی ہرا ہوا ہے کبھی؟ میرے اللہ نے آج کام ہی ایسے دکھائے، فرمایا مریم بچہ بغیر باپ کے نہیں ہوتا، جب میں چاہوں بغیر باپ کے ہوتا ہے، پانی کدال کے بغیر کھدائی کے بغیر آتا نہیں، میں چاہوں تو بغیر اس کے بھی نکال دیتا ہوں، اور خشک درخت دوبارہ ہرا نہیں ہوتا، بے شک سارے سمندر کا پانی لگا دے، میں چاہوں تو میرے امر سے دوبارہ ہرا ہو جائے، دیکھتے دکھاتے خشک درخت ہرا ہو گیا، اور اللہ کریم نے اسی وقت پھل لگا دیا، اسی وقت، اور انتظار کوئی نہیں، اسی وقت بڑا کر دیا، اور دیر کوئی نہیں، اسی وقت پکا دیا، درخت بھی ہرا ہو گیا، کھجور بھی لگ گئے، بڑے بھی، پک بھی، مگر اگلی بات سنیے، اللہ کریم فرماتے وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، مریم کھجور کی ٹہنی اور یہ درخت پکڑ کر ذرا حرکت دیجئے، ہلائیے، تاکہ تر و تازہ کھجوریں گرنا شروع ہو جائیں۔ ذرا غور تو کرو، جس رب نے خشک درخت کو ہرا کر دیا، جس رب نے اسی وقت ایک لمحے کے اندر کھجوروں کا پھل لگا دیا، جس رب نے اسی لمحے کے اندر بڑا کر دیا، جس رب نے اسی لمحے کے اندر پکا دیا، کیا وہ رب گرا نہیں سکتا تھا؟ مگر سمجھا دیا خزانہ میرا تیار ہے، مگر تم اسباب کی دنیا میں ہو، لہذا حرکت میں برکت ہے، اب حرکت کرو، سبب اختیار کرو۔ فرمایا بی بی مریم پکڑ کر ذرا حرکت دیجئے، حرکت دینا تمہارا کام ہوگا، اور کھجور تمہاری دامن میں ڈالنا مجھ رب کا کام ہوگا۔ یہی سمجھایا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اسباب اختیار کر لو، اسباب اختیار کرنے کے بعد اعتماد اسباب پر نہ ہو، اعتماد کس پر ہو؟ اللہ کی ذات پر ہو، اسباب بھی اختیار کرنے ضروری، پھر اعتماد ادھر نہ ہو، اعتماد کس پر ہو؟ اسی کا نام ہے توکل، اسباب اختیار کرنا اور اعتماد اسباب پر نہ کرنا۔ اعتماد کس پر کرنا؟ پورے قرآن میں جگہ جگہ توکل کا ذکر ہے، توکل کی یہی تعریف ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا، دور دراز کا تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا کیسے آئے؟ فرمایا یا رسول اللہ سواری پر سوار ہو کر آیا۔ فرمایا سواری کہاں ہے؟ سننا، سواری کہاں ہے؟ فرمایا اللہ کے توکل پر چھوڑ دی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ توکل نہیں ہے، پہلے رسی لو، رسی کے ساتھ سواری کو باندھو، پھر وہ رسی کسی پتھر یا درخت کے ساتھ باندھو، پھر کو اللہ جو اس کی حفاظت کے اسباب تھے وہ میں نے اختیار کر لیے، اب اس کو محفوظ رکھنا تیرا کام ہے۔ تو اللہ کے نبی نے یہی فرمایا سبب اختیار کرو، جہاز میں بیٹھنا ہے، گاڑی میں بیٹھنا ہے، یہ سبب ہے، بغیر جہاز کے مشکل ہے سفر، بیٹھ جاؤ، گاڑی کے بغیر مشکل ہے، بیٹھ جاؤ، مگر اعتماد سواری پر نہ ہو، اللہ پہنچائے گا تو۔
دانہ ڈال دیا، اعتماد دانے پر نہ ہو، اعتماد کس پر ہو؟ یہ تیسری صفت، اس کو اب جتنا لمبا کر لیا جائے، اسباب اختیار کرنا اور اسباب پر اعتماد نہ کرنا۔ اعتماد کس پر ہو؟ کیونکہ اگلے کام تو سارے اللہ کے ہیں۔ درخت سیب کا لگا دیا، اگر آپ گھر میں بیٹھ کر ویسے ہی اللہ سیب دے دے، نہیں، ثواب اختیار کرو۔ درخت لگ جائے، اللہ اب لگانا تو تیرا کام ہے، میرا تو نہیں، اسباب اختیار کرو۔ اعتماد کس پر ہو؟ ہر کام میں۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ لوگ کامل ایمان والے کہ جب وہ اسباب اختیار کر کے توکل اپنے رب پر کرے۔ نمبر 4، الذین یقیمون الصلاۃ، جو لوگ نماز کے پابند ہو جائیں۔ اب اپنے اندر جھانک لو، اپنا گریبان جھانک لو۔ اگر 5 وقت کی نماز مل رہی ہے تو اللہ کریم کا شکر ادا کرو، تمہارا ایمان مضبوط ہے، ایمان اعلیٰ ہے، ایمان صحت والا ہے، ایمان قوت والا ہے۔ کیونکہ 5 وقت کی نماز اسی انسان کو نصیب ہوتی ہے جس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ اگر ایمان ذرا کمزور ہے تو 4 نمازیں مل جاتی ہیں، اور کمزور ہو گیا تو 3 نمازیں مل جاتی ہیں، اور کمزور ہو گیا تو 4 نمازیں مل جاتی ہیں، اور کمزور ہو گیا کرتے کرتے اگر بالکل ہی کمزور ہے 1 نماز مل جاتی ہے، اور کمزور ہو گیا ہے کلمہ پڑھنے والا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا، مگر نماز ایک بھی نہیں ہے، ایمان بالکل نیچے جا رہا ہے، ایمان 0 ہوتا جا رہا ہے، ایمان کمزور ہوتا جا رہا ہے، ایمان میں ضعف پیدا ہوتا جا رہا ہے، مگر کچھ رمق باقی ہے، جمعے سے جمعے آ رہا ہے، ایمان کافی کمزور ہو گیا، ایک جمعہ ہی نصیب ہوتا ہے، 5 وقت کی نماز نہیں ہے، اور کمزور ہو گیا، جمعہ بھی چھوٹنے لگا، کبھی ہو جاتا ہے کبھی نہیں ہوتا، اور کمزور ہو گیا، جمعہ بھی رہ گیا، عید پر آ گیا، کرتے کرتے اللہ کریم نے فرمایا، وہ لوگوں اگر اعلیٰ ایمان بنانا چاہتے ہو، اگر میرے مقرب بننا چاہتے ہو، اگر میرے نبی کے ساتھ جڑنا چاہتے ہو، اگر میری کتاب کے ساتھ جڑنا چاہتے ہو، اگر مرنے کے بعد قبر کی زندگی کو خوشحال بنانا چاہتے ہو، اگر حشر کی کامیابیاں چاہتے ہو، اگر اللہ کی رضا چاہتے ہو، اگر اللہ کے پاک پیغمبر کی رضا چاہتے ہو، تو 5 وقت کے جب نمازی بنو گے، ایمان مضبوط تب ہوگا۔ جب ایمان کمزور ہے وہ 5 وقت کا نمازی نہیں ہوگا۔ اپنے گریبان میں جھانک لو، جس کو 5 نمازیں روزانہ مل رہی ہیں، اللہ کریم نے یہ توفیق عطا فرما دی ہے، ابھی اللہ کا شکر ادا کر دے، الحمدللہ۔ اگر 5 نمازیں نہیں ہیں میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ایمان کمزور ہے، ایمان کمزور ہے، خدا کی قسم کامیابی نہیں ہوگی۔ ایمان مضبوط کرو۔ رب بتا رہا ہے کامل ایمان والے وہی ہیں جن کی نماز ضائع نہ ہو، اللہ کھول کر بتا رہا ہے۔ اگر میں کسی کو ٹھک کر کے کہوں تیرا ایمان کمزور ہے، غصہ آئے گا۔ میرا رب کہہ رہا ہے یہ نشانیاں ہیں، یہ علامتیں ہیں میرے بندے، میں تجھے پیدا کرنے والا۔ اگر یہ 5 نمازوں کی پابندی ہے تو تیرا ایمان مضبوط ہے، اگر 5 نمازوں کی پابندی نہیں تو تیرا ایمان بولو کیا ہے؟ پہلی صفت ہو گئی اللہ کا ذکر، اس سے اللہ کی جلالت پیدا ہو۔ دوسری، قرآن مجید
پڑھا پڑھایا سنا سنایا جائے تو لذت آئے، یہ لذت نہیں آتی تو کام خراب ہے۔ نمبر 3، اسباب اختیار کرو، توکل کس پر ہو؟ اللہ پر۔ نمبر 4، 5 وقت کی نماز کی پابندی۔ اگر یہ پابندی ہے تو ایمان مضبوط ہے، ورنہ ایمان کمزور ہے۔ اس کا علاج ڈاکٹر صاحب سے نہیں ہوگا، اس کا علاج حکیم صاحب سے نہیں ہوگا۔ دل کی بیماری ہے وہ تو ہو جائے گا، ایمان کمزور ہے، ایمان کا نہیں ہوگا کہ ڈاکٹر صاحب کوئی گولی دے دے بڑی طاقتور، یہ طاقت والی گولی کھا تیرا ایمان مضبوط ہو جائے۔ جسم مضبوط ہو جائے گا، ایمان مضبوط نہیں ہوگا۔ ایمان ان چیزوں سے مضبوط ہوگا، اللہ کے نام سے مضبوط ہوگا، ذکر سے مضبوط ہوگا، توکل سے مضبوط ہوگا، قرآن کے ساتھ لگاؤ سے مضبوط ہوگا۔ نمبر 5، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے تمہیں مال دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہنا۔ بیوی پر تو خرچ کرنا ہی ہے، کوئی احسان کی گل تو نہیں نا، بیوی پر خرچ کرنا ہی ہے، کوئی احسان کی بات نہیں۔ اولاد پر خرچ کرنا ہے، کوئی احسان کی بات نہیں۔ مہمان پر خرچ کرنا ہے، کوئی احسان کی بات نہیں۔ زکوٰۃ بھی دینی ہے، مگر لطف تو یہ ہے جو اللہ نے مال عطا فرمایا ہے وہاں تک پہنچاؤ، نہ دینے والے کو پتہ کہاں جا رہا ہے، نہ لینے والے کو پتہ کہاں سے آ رہا ہے۔ نہ دینے والے کو پتہ کہاں جا رہا ہے، نہ لینے والے کو پتہ کہاں سے آ رہا ہے۔ ایک وہ مال ہے اعلان ہو، اے فلانے چودھری صاحب نے 5 روپے بھیجے۔ ایک وہ ہے جو ڈھیروں مال خرچ کرے، اور وہ ہو جیسے حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب اللہ نے یہ زمین بنائی، یہ ہل رہی تھی، ملائکہ نے زمین کے ہلنے کا، حرکت کا نظارہ دیکھا ہوا تھا۔ اس کے بعد اللہ نے قرآن میں کئی جگہ بیان فرمایا، وَجَعَلْنَا الْجِبَالَ أَوْتَادًا، ہم نے پہاڑ پیدا کر کے زمین کو استقامت اور ٹھہراؤ والا بنا دیا۔ اب پہاڑوں کو جب بنایا زمین ٹک گئی، کیونکہ مسلسل پہلے ہلتی رہی، اور زمین کا ہلنا وہ کس نے دیکھا ہوا تھا؟ ملائکہ نے۔ 1 منٹ آدھے منٹ کا زلزلہ ہو تو برداشت ہوتا ہے؟ اس لیے مسلسل اس ہلنے کا انداز ملائکہ نے دیکھا ہوا تھا۔ جب پہاڑ پیدا کیے زمین ٹک گئی، ملائکہ کو بڑی حیرانگی ہوئی، پوچھا اللہ پہاڑوں سے کوئی زیادہ طاقتور چیز ہے؟ یعنی ملائکہ کا اندازہ تھا یہ بڑی طاقت والے ہیں، بڑی مضبوطی ہے، زمین ٹک گئی۔ اللہ کریم نے فرمایا ہاں، پہاڑ سے طاقت والی ایک چیز ہے، اور وہ ہے لوہا۔ لوہا پہاڑ کو بھی توڑ دیتا ہے۔ فرمایا اے اللہ کیا لوہے سے زیادہ طاقتور شے بھی ہے کوئی؟ فرمایا ہاں، آگ ہے، کیونکہ آگ لوہے کو بھی پگھلا کر پانی بنا دیتی ہے۔ کہا اے اللہ کیا آگ سے کوئی طاقتور شے ہے؟ فرمایا ہاں، آگ سے طاقتور چیز پانی ہے، پانی آگ کو بھی کیا کر دیتا ہے؟ بجھا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ کہا اے اللہ کریم پانی سے کوئی زیادہ طاقتور شے ہے؟ فرمایا ہاں، ہوا ہے، ہوا پانی کو بھی کیا کر دیتی ہے؟ ختم۔ فرمایا اللہ کریم ہوا سے بھی کوئی طاقتور شے ہے؟ فرمایا ہاں، مومن کامل ایمان والا جو دائیں ہاتھ سے دے اور اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ ہو کہاں گیا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو آدمی
اللہ کی دیے ہوئے میں سے اللہ کی رضا کے لیے بغیر کسی شہرت کے، اللہ کی رضا کے لیے بغیر کسی ریاکاری کے لیے اپنا مال خرچ کرتا ہے، اور اس انداز میں خرچ کرتا ہے خرچ کرنے والے کو علم نہ ہو میرا مال کہاں جا رہا ہے، اور لینے والے کو بھی علم نہ ہو میرا یہ مال کہاں سے آ رہا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ یہ کتنی صفات ہوگی بولو؟ 5۔ اللہ کریم نے 5 صفات بیان کرنے کے بعد قرآن کا عجیب جملہ اللہ کریم نے فرمایا اولئک، جو لوگ ان 5 صفات والے ہوں، الموصوفون بما ذکر، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، یہی لوگ۔ آیا یہاں قرآن کریم کا جو انداز ہے، پھر الفاظ خدا کی قسم اگر اس پوری گہرائی کا آپ کو پتہ ہوتا، اس وقت لذت اور ذائقوں کے سمندر آپ کے مزاج عالی میں آ جاتے۔ اللہ کریم فرماتے جن میں یہ 5 صفات ہو، اولئک یہی لوگ ہیں، ہم المؤمنون حقا، یہی لوگ ہیں پکے سچے اور سچے اور اعلیٰ درجہ کے مومن جن میں یہ 5 صفات پائی جائیں۔ اس کے بعد اللہ کریم فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے 3 ثمرے ہیں، 3 انعامات ہیں۔ کتنے؟ لہم درجات، لہم درجات، ان کے لیے مرنے کے بعد اللہ کے ہاں مرنے کے بعد درجات ہوں گے۔ لہم درجات، ان کے لیے درجے ہوں گے، عند ربہم، ان کے رب کے ہاں۔ اللہ تمہیں اپنا قرب عطا کرے گا۔ جنت کے 8 درجے طے بتے، پھر ہر جنت میں کئی درجات۔ مثلا جنت الفردوس ایک جنت کا درجہ ہے، ایک جنت ہے، اور اس کے 100 درجے خود اللہ کے نبی نے بیان فرمائے، تے اوپر نیچے، اور ہر 2 درجوں کے درمیان فرمایا 100 سال کا فاصلہ ہے، اتنی مسافت ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اگر ان 5 صفات والے بن جاؤ گے تو لہم درجات عند ربہم، رب کے ہاں اعلیٰ درجات ملیں گے۔ نمبر 2 ومغفرۃ، انسان بشری تقاضے سے، انسانی تقاضے سے گناہ بھی ہو جاتے ہیں، زیادتیاں بھی ہو جاتی ہیں، نافرمانیاں بھی ہو جاتی ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں تم یہ 5 صفات اختیار کرنے والے بن جاؤ، باقی اگر کوئی گناہ ہو جاتے ہیں فکر نہ کرنا، رب کہتا ہے یہ 5 صفات تو اپنا اور تیرے گناہوں پر معافی کا دریا میں بہاؤں گا۔ ومغفرہ، نمبر 3 جب تو یہاں سے چلا جائے گا تو وہ رزق کریم، میں تجھے ایسا رزق عطا کروں گا تو حیران رہ جائے گا، تو حیران رہ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم نے اس مقام پر 3 انعام بیان فرمائے، کتنے؟ درجات، مغفرت اور رزق کریم، یہ 3 انعام۔ نمبر 1 بولو بولو اور جان چھٹنے والی ہے۔ نمبر 1 درجات، نمبر 2 جتنا تیز بولو گے جلدی جان چھٹے گی، نہیں تو اگلی آیت شروع کر لیں گا ان میں۔ ہاں، نمبر 1 درجات، نمبر 2 مغفرت، نمبر 3
یہاں جو صفات ذکر ہوئی، یہاں جو ذکر ہوئی وہ 3 قسم کی ہیں۔ کتنی صفات؟ 3 قسم کی ہیں۔ نمبر 1 وہ صفات جن کا تعلق دل سے ہے۔ نمبر 1 وہ صفات جن کا تعلق دل سے ہے۔ وجلت قلوبہم، دل سے تعلق ہے۔ زادتہم ایمانا، اس کا تعلق بھی دل سے ہے۔ یتوکلون، توکل کا تعلق بھی دل سے ہے۔ نمبر 2 وہ صفات جن کا تعلق عمل سے ہے، جن کا تعلق عمل سے ہے، جیسے الذین یقیمون الصلاۃ، نماز۔ نمبر 3 وہ صفات جن کا تعلق مال خرچ کرنے سے ہے، مال خرچ کرنے سے ہے۔ یہ بھی بظاہر عمل میں آ جاتا ہے، مگر اس کو علیحدہ اس لیے بیان کیا ہے کہ نماز والا عمل آسان ہے اور خرچ کرنے والا عمل ہے بڑا مشکل۔ نماز آدمی 100 رکعت پڑھ لے، کیڑے گل ہے، تجربہ خرچ کرنا پہ جائے۔ ہاں، اسی لیے یہ جیب کہاں ہے؟ دل پر، تاکہ تو ہیٹ ملتی رہے۔ ٹھنڈی گڈی بھی نہیں ٹوٹتی، کہتے گرم ہوا تا ٹوٹتی ہے۔ یہ دل بھی نہیں چلتا، ہیٹ ہے، حرارت، اے اتنے جیبے بڑا گرم ہو رہا ہے۔ مال خرچ کرنا یہ جگر کی بات ہے۔ اصلی پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے اوپر قابو پا لے اور جو اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کے راہ میں خرچ کرنا جانے، وہ اصل پہلوان ہے۔ طاقت والا ہاتھی کی طرح وہ کوئی پہلوان نہیں۔ اور مال خرچ کرنا یہ ایسے ہے جیسے دل کا ٹکڑا کیا، دل کا، اس لیے علیحدہ ذکر کیا میرے اللہ نے۔ بلکہ اس قرآن مجید کو جب پڑھ کر دیکھیں، قرآن مجید کا تقریباً تیسرا حصہ وہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرنا ہے۔ اور پھر یہاں اللہ نے جو عنوان اختیار کیا، وَمِمَّا رَزَقْنَا، جو ہم نے دیا ہے، انسان خالی ہاتھ آیا تھا۔ کیا کیا تھا؟ خالی ہاتھ آیا تھا، اور جائے گا بھی کفن کے ساتھ جیب نہیں ہوتی۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، انسان کہتا ہے مالی مالی، میرا مال میرا مال۔ فرمایا تیرا مال وہ ہے ما اکلتا فافنیتا، جو تو نے کھا لیا، واشربتا، جو تو نے پی لیا، والبستا فابلیتا، جو تو نے پہن کر بوسیدہ کر دیا، وما قدمتا لحیاتکا، اور جو تو نے اپنے آخرت کی زندگی کے لیے آگے بھیج دیا، وہ تیرا مال ہے، باقی تیرا کہاں ہے؟ تو ایک صفات وہ ہے جن کا تعلق کس کے ساتھ ہے، دوسری وہ ہے جن کا تعلق عمل کے ساتھ، تیسری وہ ہے جن کا تعلق مال خرچ کرنے کے ساتھ۔ تو اللہ کریم نے دل والی صفات کا بدلہ عطا کرنے کے لیے فرمایا لَهُمْ دَرَجَاتٍ، ان کے لیے اللہ کے ہاں عزت کے درجے ہوں گے۔ اور عمل کرنے والوں کے لیے فرمایا عمل میں کوتاہی بھی ہو جاتی ہے، وَمَغْفِرَةٌ، میں اللہ معاف بھی کر دوں گا۔ اور مال خرچ کرنے والوں کے لیے فرمایا وَرِزْقٌ کریم، اللہ میں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ دعا کرنی ہے، کوئی اعلان کرنا ہے تو سن جی، اگلے درست اعلان کرنا ہے۔ اللہ
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا اللہ، جو کچھ کہا گیا، سنایا گیا، سنا گیا، سننے میں میرے اللہ جو غلطیاں ہوئیں، آداب کی خلاف ورزی ہوئی، اے مالک الملک معاف فرما دے۔ یا اللہ، جو صحیح بیان کیا گیا، سنایا گیا، میرے اللہ سننے کو قبول فرما۔ اے میرے اللہ، ہمیں تیرے خزانوں میں کمی نہیں مولا، ہم کمزور ہیں، ہمیں ان 5 صفات والا مومن بنا دے۔ یا اللہ، ہمیں ان 5 صفات والا مومن بنا دے۔ یا اللہ، ہمیں ان 5 صفات والا مومن بنا دے۔ میرے اللہ، ہمیں سکون والی، اطمینان والی زندگی نصیب فرما دے۔ یا اللہ، سب کا آنا بیٹھنا سننا قبول فرما۔ یا اللہ، تمام حاضرین کے دلوں میں جو جائز حاجات ہیں، یا اللہ سب کی حاجتوں کو پورا فرما۔ ہمارے ایک ساتھی، ان کی بیٹی نے کوئی کاروبار شروع کیا ہے، بیٹے نے، اس کے لیے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ کامیابی نصیب کرے، اللہ رزق حلال کی کشادگی نصیب کرے۔ تمام حضرات کے کاروبار میں، معاملات میں میرے اللہ آسانیاں پیدا فرما۔ یا اللہ، ہمارے ساتھیوں کے کاروبار میں، معاملات میں، رزق میں برکتیں نصیب فرما۔ یا اللہ، رکاوٹیں دور فرما، الجھنیں دور فرما، مشکلات کو دور فرما، اللہ آسانی کے راستے پیدا فرما۔ ہمارے بھائی ظہیر صاحب، جنہوں نے آج کا یہ پروگرام قرآن مجید کے ساتھ محبت کے اس رشتے میں رکھا، یا اللہ ان کے اس پروگرام کو قبول فرما۔ یا اللہ، اس قرآنی محبت کو قبول فرما۔ یا اللہ، مزید انہیں قرآن کا جنون نصیب فرما۔ یا اللہ، ان کے والدین کی مغفرت فرما۔ یا اللہ، ان کے والدین کی غلطیاں، کوتاہیاں، لغزشیں معاف فرما۔ یا اللہ، جنت الفردوس کی خوشیاں نصیب فرما۔ یا اللہ، تمام حاضرین میں جن کے ماں باپ دنیا سے جا چکے، یا کوئی ایک جا چکا، یا اعزہ کارب میں سے جو جا چکے، یا اللہ سب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ، غلطیاں کوتاہیاں درگزر فرما۔ یا اللہ، جنت الفردوس کی خوشیاں نصیب فرما۔ یا اللہ، ہمیں قرآن کریم کی محبت نصیب فرما۔ یا اللہ، ہمیں قرآن کے ساتھ جوڑے رکھ۔ اے اللہ، جس طرح ہمارے ساتھیوں کے دل متوجہ ہیں، میرے اللہ دیگر لوگوں کے دلوں کو بھی قرآن مجید کے درس کی طرف متوجہ فرما۔ یا اللہ، قرآن سے بہرہ بنا۔ یا اللہ، قرآن کی حلاوت عطا فرما۔ یا اللہ، قرآن کی لذت عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں اس سے محروم نہ فرمانا۔ یا اللہ، ہمیں اس سے محروم نہ فرمانا۔ یا اللہ، ہمارے حال پہ رحم فرما۔ اے اللہ، ہمیں شریروں کے شر سے بچا۔ یا اللہ، حاسدین کے حسد سے بچا۔ یا اللہ، شیطانی دخل سے بچا۔ اے اللہ، ہمیں سلامتی والی زندگی نصیب فرما، عافیت والی زندگی نصیب فرما، صحت والی زندگی نصیب فرما، سکون والی زندگی نصیب فرما، دین والی زندگی نصیب فرما۔ اللہ کریم، اپنے رضا والی زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ، اپنے پیارے پیغمبر کی اتباع، غلامی اور سنتوں والی زندگی ہمیں نصیب فرما۔ یا اللہ، ہمیں توحید و سنت والا سچا کھرا عقیدہ نصیب فرما۔ یا اللہ، شرکیہ اعمال سے بچا۔ یا اللہ، بدعات سے بچا۔ یا اللہ، رسومات و خرافات سے بچا۔ یا اللہ، ہمارے حال پہ رحم فرما۔ یا اللہ، تو ہم سے راضی ہو جا۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیت والمعافاة الدائمة فی الدنیا والآخرہ۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث برحمتک یا ارحم الراحمین۔